حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں پتہ تھا کہ آج کی رات یہ کلمات ادا کرنے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے سجدے میں مجھے یہ کلمات ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات شبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پہ پڑی۔ آپ رک کے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم کو ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں ایک بزرگ عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ تو بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ میرے محبوب نبی کا شعبان کے مہینے میں آدھی رات کی عبادت میں 2 نوافل ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس انسان کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا۔ شرط یہ ہے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو اور شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال میں پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر میں اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں۔ پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالی آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، اور فرمایا، کیا تم آج رات عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔
پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، سورۃ فاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھی اور سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں ہی رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی، پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی سورۃ فاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھی اور سجدے میں چلے گئے، سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں کو چھوا۔ آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا، آپ سجدے کی حالت میں یہ دعا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بہت بڑی ہے، میں تیری شان و شوکت نہیں بیان کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے سجدے میں مجھے یہ کلمات ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔